فرض کرے آپ کے چھوٹا بہن بھائی ہے 14-15 سال کا، وہ رات کو اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا ہے، فون ہاتھ میں لیے. پہلے وہ کرکٹ دیکھتے ہیں، پھر کوئی فنی ویڈیو، پھر الگورتھم اسے ایک ویڈیو دکھاتا ہے ذرا مختلف، پھر ایک اور. آدھا گھنٹے بعد وہ وہاں ہے جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے تھا. اس نے کچھ نہیں کیا، الگورتھم نے کیا. یہ بات کہہ کر ہم اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، لیکن میں آج آپ کو وہ پورا سسٹم دکھاؤں گی کہ یہ کیسے بنا، کیسے کام کرتا ہے، اور سب سے اہم کیسے آپ اس سے بچ سکتے ہیں. سن 2018 میں پاکستان میں صرف 70,000 گھروں میں فائبر براڈ بینڈ تھا. آج 2026 میں یہ تعداد 26 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. 16 کروڑ پاکستانی انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، 6.5 کروڑ صرف سوشل میڈیا پر ہیں. یہ تعداد بڑھی بہت تیزی سے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس رفتار کے ساتھ کیا نہیں بڑھا؟ تعلیم نہیں بڑھی، والدین کی آگاہی نہیں بڑھی، اسکولز میں ڈیجیٹل لٹریسی نہیں سکھائی گئی. یعنی لاکھوں نوجوان ایک ایسی دنیا میں داخل ہوئے بغیر نقشے کے، بغیر رہنمائی کے، اور اس دنیا میں ان کا استقبال کیا ایک الگورتھم نے. الگورتھم کوئی جادو نہیں ہے، یہ ایک بہت سادہ ایکویشن ہے. زیادہ دیر تک دیکھو، پلیٹ فارمز کو زیادہ پیسہ ملے گا. یوٹیوب، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، ان سب کا ایک ہی کام ہے، آپ کو اسکرین پر روک کے رکھنا. جتنی دیر آپ رکیں گے، اتنے زیادہ اشتہارات دکھائے جائیں گے، اتنا زیادہ پیسہ آئے گا. تو یہ سسٹم سیکھتا ہے کون سی ویڈیو آپ کو زیادہ دیر تک روکتی ہے. جواب آپ کی ریسرچ ہسٹری میں بالکل واضح ہے. جو مواد جذبات کو جگائیں، غصہ، حیرت، اشتعال یا کچھ اور، وہ زیادہ دیر تک دیکھا جاتا ہے. اور ہمارے نوجوان کیا دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے. اچھی ویڈیو پر تو یہ رکتے نہیں ہیں. اچھی ویڈیو پر رکنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. جیسے اگر آپ ابھی تک اس ویڈیو پہ ٹکے ہوئے ہیں تو یقیناً آپ اچھے ہیں. ISD نے ایک تحقیق کی جس میں ایسے اکاؤنٹس بنائے گئے جو عام نوجوان بناتے ہیں. ان اکاؤنٹس کو انہوں نے صرف 5 منٹ اور 19 سیکنڈز تک روزانہ دیکھا، اور 5 دن بعد الگورتھم نے انہیں خود سے ہی سیکشولی میسوجنسٹ اور سجیسٹیو جیسے مواد پہنچائے. صرف 5 دن 19 منٹ روزانہ. یہ ایک ہائپوتھیٹیکل ایکسپیریمنٹ ہے، لیکن ڈیٹا پر مبنی. ذرا سوچیں، ہمارے ملک کی ایک لڑکی ہے، کوئی بھی نام رکھ لیں. سوچو اس نے 2021 میں ایک ٹک ٹاک اکاؤنٹ شروع کیا. پہلے وہ کوکنگ پہ ویڈیوز بناتی تھی، ہزاروں فالوورز تھے. پھر ایک دن اس نے ایک ویڈیو بنائی جس میں ڈانس تھا، ویوز 10 گنا بڑھ گئے. الگورتھم نے سگنل دیا یہ کام کرتا ہے. پھر اگلی ویڈیو میں آؤٹ فٹ ذرا مختلف تھی، پھر ایک اور ڈانس، پھر ایک ٹرینڈ فالو کیا جو اور بھی بولڈ تھا. ہر بار نمبرز بڑھتے گئے، ویوز بڑھتے گئے، لائکس بڑھتے گئے، پیسہ بڑھتے گئے، فالوورز بڑھتے گئے. کسی نے اس کو فورس نہیں کیا، الگورتھم نے خاموشی سے ہر بار ریوارڈ دیا، اور ریوارڈ ملتا رہا تو راستہ وہی بنتا گیا. یہ صرف ایک لڑکی کی کہانی نہیں ہے، یہ دنیا بھر کے لاکھوں کریٹرز کی کہانی ہے. ان سب سے خوفناک حصہ آپ کا دماغ ایک کیمیکل سے چلتا ہے، ڈوپامین. جب کچھ اچھا ہوتا ہے، کھانا ملتا ہے، کوئی پسند کرتا ہے، کوئی ریوارڈ ملتا ہے، دماغ ڈوپامین ریلیز کرتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں. اور سوشل میڈیا نے اسے سمجھ لیا اور پھر اسے ایکسپلوئٹ کیا. اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ سے ثابت ہوا کہ جب آپ نہیں جانتے کہ اگلی ویڈیو کیسی ہوگی تو یہ ڈوپامین اور زیادہ ریلیز ہوتا ہے. یہ سلوٹ مشین جیسا ہی ایک اصول ہے جو کسینوں میں استعمال ہوتا ہے. ہر سکرول ایک لیور ہے جو آپ کھینچتے ہیں، اور ایک بار برین اس لوپ میں آ جائے ٹولرنس بڑھتی جاتی ہے. یعنی جو پہلے ایکسائٹنگ لگتا تھا وہ اب بورنگ لگتا ہے، اور برین مانگتا ہے کچھ اور، کچھ زیادہ، کچھ بولڈ. یہی وجہ ہے کہ 15 سالہ لڑکا یا لڑکی جو کرکٹ دیکھنے گئے تھے آدھے گھنٹے بعد کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. پاکستان میں اس لوپ کے نتائج بہت ہی خطرناک انداز میں سامنے آئے. ٹک ٹاک کو پاکستان میں اب تک 3 بار بین کیا جا چکا ہے. ہر بار وہی وجہ، فحش اور غیر اخلاقی مواد. بین اٹھ گیا، پھر سے مواد وہی سٹارٹ ہو گیا. صرف 2025 کی پہلی 2 سماہیوں میں ٹک ٹاک نے پاکستان سے تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ ویڈیوز ہٹائی. یہ صرف وہ ویڈیوز ہیں جو پکڑی گئی. اور ثوابی کا وہ واقعہ جس میں ایک مرد نے سالوں تک عورت کا فیک اکاؤنٹ بنا کر فحش مواد ڈالا اور لاکھوں فالوورز بنائے. اس میں قصور اس کا تھا یا دیکھنے والوں کا جو ایسا مواد دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ یہ کوئی اکیلا واقعہ نہیں تھا، یہ ایک بڑے پلیٹ فارم کا چھوٹا سا حصہ ہے. پاکستان کے اسکولوں میں ڈیجیٹل لٹریسی کا کوئی باقاعدہ نصاب نہیں ہے. بچوں کو بتایا نہیں جاتا کہ جو دیکھ رہے ہیں وہ کیوں دکھایا جا رہا ہے. ایک تحقیق میں پاکستانی طلبہ سے پوچھا گیا کہ وہ فیک نیوز پہچان سکتے ہیں یا نہیں. اکثریت نہیں پہچان سکتی تھی، اور جنہوں نے کہا ہاں، ان میں سے بھی بہت کم واقعی پہچان پائے. گھروں میں بھی یہی خلا ہے. والدین نے خود اسمارٹ فونز دیر سے سیکھا، اور بچوں کو کیا سمجھائیں گے. ہمارے والدین سے تو ہمیں شکایت بنتی بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس اسمارٹ فون واقعی دیر سے آیا اور سمجھ بھی. لیکن آپ اور میں جو اب استعمال کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے. تو یہ نوجوان نسل بالکل اکیلے کھڑی ہے ایک ایسے سسٹم کے سامنے جس پر سلیکون ویلی کے کروڑوں ڈالر خرچ ہوئے صرف آپ کو روکے رکھنے کے لیے.
अमेरिका में फ्रांसिस ह्यूजन ने मेटा के अंदरूनी डॉक्यूमेंट्स लीक किए। साबित हुआ कि मेटा जानता था उसका एल्गोरिथम नौजवान लड़कियों में बॉडी इमेजेस और डिप्रेशन के मसाइल बढ़ा रहा है, और फिर भी सिस्टम खामोश रहा, नहीं बदला। क्यों? क्योंकि एंगेजमेंट बढ़ती थी और एंगेजमेंट से पैसा आता था। ये एक ग्लोबल एपिडेमिक है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया इसमें डूबी है। लेकिन जहाँ डिजिटल लिटरेसी कम है, जहाँ रेगुलेशंस कमजोर है, वहाँ इसका असर दुगना होता है, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया। हुकूमत का जवाब हमेशा एक ही रहा है, बैन कर दो। लेकिन बैन काम नहीं करता। वीपीएन है, दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, नई ऐप्स हैं। असल हल 3 जगहों से आना चाहिए। पहला, आगाही। जब आप जानते हैं कि ये एल्गोरिथम क्या कर रहा है तो आप इसे लड़ सकते हैं। जो नहीं जानता वो अंदर से तब्दील होता रहता है। दूसरा, घर में बात। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के साथ फोन के बारे में खुलकर बात करें। शर्म नहीं, खौफ नहीं, बस समझाना है। तीसरा, आपका अपना। हर लाइक, हर शेयर, हर कमेंट ये आपका वोट है। आप तय करते हैं कि कौन सा मवाद आगे बढ़ना चाहिए और कौन सा रुक जाना चाहिए। एल्गोरिथम को आपकी फिक्र नहीं है, इसे आपके बच्चे की फिक्र नहीं है, इसे आपकी इक़दार की फिक्र नहीं है, आपके ईमान की फिक्र नहीं है। इसे सिर्फ एक चीज की फिक्र है, आपका वक्त। और जब तक आप सोते रहेंगे ये आपका वक्त आपकी तवज्जो और आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोच भी लेता रहेगा। ये वीडियो हर उस इंसान को भेजिए जो गलत जगहों पर अपना वक्त जाया कर रहा है, और कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में इस मसले का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, एल्गोरिथम, हुकूमत, वालिदैन या हम खुद। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।